8 اکتوبر 2007 کو سانحہ کارساز اور 19 اگست 2024 کو سانحہ کارساز. وہ دہشت گردوں کا مقابلہ امن کی ایک علمبردار سابق خاتون وزیر اعظم سے تھا اور اس سانحہ کا مقابلہ دولت کا غربت کے ساتھ تھا. سوشل میڈیا پہ بھی یہ بحث چل رہی ہے امیر ورسز غریب کی. ایک خاتون جس کا نام نتاشا ہے، بہت بڑی ایک کاروباری کمپنی ہے، اس کی یہ بہو ہے. سپورٹ کرنے کی خاطر یہ کہا گیا کہ خاتون ذہنی معذور ہے. خاتون جو ذمہ دار ہے حادثے کی، جس نے زندگی چھین لی باپ بیٹی کی، کن کڑے مراحل سے گزرے ہوں گے وہ بچی کی تعلیم کے لیے. کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے اس پاپڑ بیچنے والے نے. اس کی ماں جو منتظر تھی دسترخوان پہ اس کے کھانے کے لیے، اس پہ کیا بیت رہی ہوگی. اور فوری طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا کوئی بات نہیں، دیت دے دی جائے گی. اگر متاثرہ خاندان نہ راضی ہو تو دیت جائز ہے. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج سنو کرائم پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب سے ہم نے سمجھا 19 اگست کو ہونے والا افسوسناک واقعہ کارساز حادثہ کیسے پیش آیا، اس حادثے کی ملزمہ نتاشا کون ہے، دیت کا قانون کیا ہے، اور اس کیس میں آگے جا کر کیا کچھ ہو سکتا ہے، جانیے اس پوڈ کاسٹ میں. نعیم صاحب، 19 اگست کو کارساز روڈ پہ ایک بڑا خوفناک واقعہ سامنے آیا جس میں ایک 26 سالہ آمنہ نامی لڑکی اور ان کے والد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. اس کا بیک گراؤنڈ تو آپ ذرا بتائیں. بٹ صاحب، یہ جو 19 اگست کا واقعہ آپ 3-4 روز پہلے کا بتا رہے ہیں، یہ سانحہ کارساز 2 ہے. پہلا سانحہ کارساز ہوا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، وہ بیرون ملک سے واپس آئیں پاکستان، اور ان کا استقبالی قافلہ جو ہے وہ جا رہا تھا کراچی میں. تو اسی کارساز کے مقام پہ ان پہ حملہ ہوا اور درجنوں جانیں جو ہے نا وہ ضائع ہو گئیں. ان شہداء کا خون جو ہے نا وہ آج تک ہمیں خون کے آنسو رلاتا ہے. اب یہ دوسرا واقعہ اسی جگہ پہ پیش آیا ہے، اس سے ہٹ کے کہ باپ بیٹی کی جان گئی، 3-4 لوگ اور بھی زخمی ہوئے. اپارٹ فرام دیٹ، آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرتی انحطاط جو ہے نا اس کی صورتحال کیا ہے. اس وقت معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ لوگ جو امیر زادے ہیں وہ اپنے دولت کے نشے میں، اس سے ہٹ کے کہ یہ خاتون جو ذمہ دار ہیں اس حادثے کی، یہ خاتون نشے میں تھی کہ نہیں تھی. لیکن یہ میں بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں، یہ تو پولیس کیمیکل ایگزامنر بتائے گا نا کہ وہ نشہ انہوں نے شراب کا کیا تھا، کیا کیا تھا، چرس پی تھی یا آئس، لیکن دولت کا نشہ تو تھا نا. میں کہتا ہوں کہ دولت کے نشے میں اس خاتون نے ایک جوان سال بیٹی باپ کے ساتھ جس طرح ٹکر مار کے ان کو کہتے ہیں نا ہلاک کیا، جہاں بھاگ کیا. میں کہتا ہوں کہ یہ شہید کی ایک سب سے اہم ترجیحاً جو شہادت ہوتی ہے نا، یہ وہ ہے. کس طرح کہ آپ یہ بیک گراؤنڈ صرف یہ سمجھیں کہ وہ بچی MBA کر رہی ہے ایک کالج سے، اقرا یونیورسٹی سے، بڑے تعلیمی ادارہ ہے. باپ اس کا جو پاپڑ بیچ کے وہ اہل خانہ کا پیٹ پال رہا ہے، کفالت کر رہا ہے. ایک بڑی بیٹی کی شادی کر دی، ایک بیٹے کی شادی کر دی. اب یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی جو ماں اور باپ کی اس قدر لاڈلی تھی کہ جس دن یہ سانحہ ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کا اور اپنے خاوند کا انتظار کر رہی ہوتی ہے دسترخوان سجا کے. اور بچی وہ جب پڑھ رہی ہے، زیور تعلیم سے آراستہ بھی ہو رہی ہے اور جاب بھی کر رہی ہے ایک پرائیویٹ کمپنی میں، وہ اس قدر عادی ہے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی کہ وہ گھر سے، وہ اس کے والدہ نے بتایا یہ بات اپنے فوری بعد انٹرویو جو آیا اس کا بیچاری کا، اس غمزدہ ماں کا یہ کہنا ہے. اس کے سوچیں کہ اس کے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہوگی. وہ یقین نہیں کر رہی، اب تک یقین نہیں آ رہا اس کو 4 روز گزرنے کے باوجود بھی. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ وہ یہ کہتی ہے کہ میری بچی کو بھوک اس قدر لگتی تھی اور میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اس قدر پسند تھا اس کا کہ وہ آ کے کپڑے چینج نہیں کرتی تھی، جوتے نہیں اتارتی تھی. میں کہتے تھے زبردستی کے بیٹے ہاتھ منہ دھو لے تو فوراً کھانا کھاتی تھی. وہ اپنے والد کو فون کرتی ہے 19 تاریخ کو شام 6:45 پونے 7 بجے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 8 اکتوبر 2007 کو سانحہ کارساز اور 19 اگست 2024 کو سانحہ کارساز، یہ دونوں سانحات جو ہیں یہ کراچی میں
ایک سیاہ باپ کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے. کیوں؟ کہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ امن کی ایک علمبردار سابق خاتون وزیر اعظم سے تھا. اور اس سانحے کا جو اب سانحہ کارساز ہوا ہے 3-4 روز پہلے, اس کا مقابلہ دولت امارت کا غربت کے ساتھ تھا. 2 تقابلی جائزے لیں تب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ معاشرتی طور پہ ہم کس قدر انعطاف پذیر ہیں. ہوا کیا, بیٹی نے باپ کو یہ فون کیا کہ بابا اگر آپ اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو مجھے دفتر سے پک کر لیں. بیٹی ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتی تھی, میں نے بتایا آپ کو. وہ اصل میں یہ گھر تک کا سفر نہیں تھا, یہ موت تک کا سفر تھا, قبر تک کا سفر تھا. وہ پک کرتا ہے بیٹی کو لے کے کارساز کے مین شاہراہ سے. وہ جا رہا ہوتا ہے, پیچھے سے ایک خاتون لینڈ کروزر بڑی گاڑی سفید رنگ کی, وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ, اس پہ یہ سوار ایک خاتون جس کا نام نتاشا ہے. بہت بڑی ایک کاروباری کمپنی ہے, کاروباری ادارہ ہے بہت بڑا, اس کی یہ بہو ہے. مین اسٹریم میڈیا جو ہے نا وہ ان کا نام لینے سے کتراتا. یہ گل احمد کی وہ 2 باتیں اس میں, ایک تو گل احمد فیبرکس, گل احمد کمپنی جو بھی ہے ان کا ادارہ, لیکن ایک گل احمد انرجیز جو ہے وہ ہی گل احمد انرجی ہے جو آج ہم آئی پی پیز کا رونر ہو رہے ہیں نا کہ جی واپس لے لیا جائے, یہ معاہدے کینسل کر دی جائیں. ان میں سے ایک کمپنی یہی گل احمد جو ہے وہ توانائی کی کمپنی ہے. وہ گل احمد انرجیز جو ہے اس کی ایک یہ خاتون نتاشا, یہ نتاشا 6:45 بجے شام کو پیچھے سے ان کی بائک کو ہٹ کرتی ہے. بیٹی پیچھے بیٹھی ہے, والد چلا رہا ہے, اور ہٹ کرتی ہے, زگ زیگ کرتی ہے, پھر ایک گاڑی کو ٹکراتی ہے, پھر فٹ پاتھ پہ, پھر سلپ روڈ پہ, سائڈ روڈ پہ. یہ اس طرح کر کے جو ہے ٹکر مارتی ہے. باپ بیٹی تو ہے موقع پہ اللہ کو پیارا ہو جاتے ہیں, 2-3 لوگ اور زخمی ہوتے ہیں. اس میں 2-3 باتیں بہت ہی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ وہاں مجمع اکٹھا ہو, ظاہر ہے بڑا حادثہ تھا, مجمع اکٹھا ہو گیا, مین شاہراہ ہے, مجمع اکٹھا ہو گیا. لوگوں نے اس کو موقع پہ سزا دینے کی کوشش کی, اس کو مارنا چاہتے تھے, اس کو آگ لگانا, جو بھی چاہا. یہ کہانیاں ساری سامنے آ رہی ہیں. اس دوران رینجرز اور پولیس پہنچ جاتی ہے, ریسکیو جو کرتے ہیں, ریسکیو وہ کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ خاتون زخمی ہے, جبکہ جناح ہسپتال لے جایا جاتا ہے خاتون کو بھی, اور وہاں کے 4 زخمی اور بھی تھے نا, 2 تو یہ تھے بیچارے موقع پہ ڈیتھ ہو گئی جن کی, اللہ کو پیارے ہو گئے باپ بیٹی. یہ عمران عارف اور اس کی بیٹی آمنہ عارف, یہ دونوں تو موقع پہ ہی جہاں بحق ہو گئے. میں نے شہید کہا آپ کو یہ لفظ, اور وہ شہادت کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں. جس طرح کا شکار وہ ہوئے ہیں, یہ پوری آپ ڈیٹیل سمجھے تو آپ کو سمجھ آئے گی ہوا کیا ہے, شرح میں کیا حکم ہے. ان کو یہ زخمیوں کو جو اسپتال لے کے جاتے ہیں بادیوں نظر میں, یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس خاتون کو پروٹیکشن دینے کی خاطر سارا کچھ کیا گیا. جب پتہ لگ گیا, ظاہر ہے خاتون بڑی گاڑی میں ہے, پہلی بات تو یہ ہے, سب سے بڑی بات ہے نا کہ یہ فرق کہ بائک والے کو ہٹ کیا جا رہا ہے, تو ادارے جو ہیں وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, گاڑی والی کو, دولت مند خاتون ہے. پھر دوسرا اس کو ٹیلی فون آنا شروع ہو گئے, اطلاع پہنچ گئی ساروں تک, موبائل پہ اطلاع آ گئی, یہ آگے. اب وہ بڑی ادارہ ہے, انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا. اس اثر و رسوخ کے نتیجے میں وہ بھی سارے کے سارے خاتون کے طرفدار دکھائی دیے برموقع. پلیس آف اکرنس پہ یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ یہ کہا گیا کہ خاتون ایب نارمل ہے. پوری جدوجہد کرتے رہے ادارے ہمارے کہ غریب جس کی جان چلی گئی باپ بیٹی کی, اس کو چھوڑ دو, اس کو سپورٹ دو. کیوں سپورٹ دو, ان کو چھوڑ دو, اس کو سپورٹ دو. کیوں کہ یہ بڑے خاندان کی گل احمد کی فیملی ہے. گل احمد فیملی کو سپورٹ کرنے کی خاطر یہ کہا گیا کہ خاتون ذہنی معذور ہے. چنی لال نے اس کو مینٹلی فٹ قرار دیا, ان کا وہ نہیں ہے. لیکن عدالت میں پیش 2 باتیں عدالت میں پیش ہونے بعد کی بات ہے. 2 باتیں آپ مجھے بتائیں, اس کا طبی معائنہ کیوں نہیں کرایا گیا؟ کیا شراب کے نشے میں تھی؟ کیونکہ 320 کا مقدمہ 322 کا بھی ہو جائے ایون اگر. حادثہ جو اچانک ہوتا ہے نا وہ قتل خطا بھی کہا جا سکتا ہے. 322 کا مقدمہ قتل خطا, قتل عمد ہوتا ہے 302, قتل خطا 300 دفعہ 302 تعزیرات پاکستان کی دفعہ 322 کے تحت. یہ اگر اس کو شراب کا نشہ ثابت ہوتا
یا یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی دشمنی تھی یا پہلے سامنے نہیں آیا کہ نشہ کیا تھا کیا اس کا کوئی فورینسک رپورٹ سامنے نہیں ابھی تک آئی. ایک پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کا لائسنس کیوں نہیں بتایا جا رہا. کیا اف شی ہیز دا ڈرائیونگ لائسنس. اچھا اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا لیکن وہ برٹش ڈرائیونگ لائسنس تھا. اچھا برٹش ڈرائیونگ لائسنس پہ آپ یہاں چلا سکتے ہیں. انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پاکستان سے کوئی شخص دبئی جائے نا تو کہتے ہیں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس دکھائیں. دبئی کا لائسنس دکھائیں, پاکستان کا لائسنس تو نہیں مانتے نا. اسے کہتے ہیں لا آف لینڈ. لا آف لینڈ کے تحت اس کے پاس پاکستانی لائسنس ہونا چاہیے ڈرائیونگ کا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں آیا اس کے پاس. یہ دو باتیں. پھر اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے. اب میں آپ کو یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارا یہ پروگرام جب آن ایئر جا رہا ہو تو اس وقت تک وہ خاتون برضمانت رہا بھی ہو چکی ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر ظلم ہے کہ فوری طور پہ یہ کہا گیا کہ دیت کی رقم ادا کر دی جائے گی. سوشل میڈیا پہ بھی یہ بحث چل رہی ہے امیر ورسز غریب کی. خاتون جو ذمہ دار ہے حادثے کی, جس نے زندگی چھین لی باپ بیٹی کی, کن کڑے مراحل سے گزرے ہوں گے وہ بچی کی تعلیم کے لیے. کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے اس پاپڑ بیچنے والے نے. کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے اس عمران عارف نے, کتنے پاپڑ بیل کے اس کو بڑا کیا ہوگا. تو اس کی ماں جو منتظر تھی دسترخوان پہ اس کے کھانے کے لیے, اس پہ کیا بیت رہی ہوگی. اس کا گھر جو ایک بیٹا بیٹی تو شادی ہو کے چلے گئے اور وہ اکیلی تنہا خاتون گھر میں رہ گئی, اس کے دل پہ کیا چھریاں چل رہی ہوں گی. یہ کسی نے نہیں سوچا اور فوری طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا کوئی بات نہیں دیت دے دی جائے گی. کہہ رہے ہیں 68 لاکھ فی بندہ. 68 لاکھ روپے فی بندہ دیت دیں گے ہم. دیکھیں مجھے اس سے سرین اختلاف ہے. دیت کن حالات میں, کن مراحل میں, شرع کے کن احکامات کے تحت, سنت نبوی کہ کس طرز پر, کس سنت کے مطابق ادا کی جا سکتی ہے, یہ غور طلب پہلو ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ کمنٹ کر سکتا ہوں لیکن جانستہ نہیں کر رہا. میرا خیال یہ ہے کہ اسلامی نظاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب, ڈاکٹر صاحب جو ہیں بہت بڑے مفتی یہ پاکستان, ڈاکٹر محمد حسین نعیمی کے فرزند ارجمند ہیں. اب جو چیئرمین ہے اسلامی نظاتی کونسل کے, ان کا, باقی ممبران کا, شریعت کورٹ کا, فیڈرل شریعت کورٹ ہے, ان سب کا یہ فرض ہے کہ دیت کے حوالے سے یہ طے کرے کہ جی دیت جو ہے کہاں دی جا سکتی ہے, کس کو دی جا سکتی ہے. اگر متاثرہ خاندان نہ راضی ہو تو دیت جائز ہے. آپ پریشر ڈال کے دیت کا اور ان کو رقم دے دیں. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا نا 27 جنوری 2011 کو, ایک امریکی شہری نے جو پاکستان میں کام کر رہا تھا اور اس نے قتل کر دیا نوجوانوں کو. 2 نوجوان تھے بالکل بیچارے, فہیم اور فیضان, ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. ایسے ہی راہ چلتے گولی مار دی ڈرائیو کرتے ہوئے. مدنگ میں یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد کتنے کا دیت کا طے ہوا؟ 20 کروڑ فی بندہ, یعنی 40 کروڑ روپے ادا کرنا تھا. آج تک ادا نہیں ہوا. عدالت میں بیان دے کے اس کو آپ نے رہائی دی اور بیرون ملک بھیج بھی دیا واپس, اس کے حکام کے حوالے کر دیا. یہ شاہ رخ جتوئی والا واقعہ, وہ یہ جتنے واقعات ہوئے اس میں یہ کہتے رہے کہ ہم ادا کریں گے, نہیں ادا ہوتا تھا. لیکن ایون ادا ہو بھی جائے کیا ان کی زندگیاں واپس آ جائیں گی؟ دیت کن حالات میں جائز ہے؟ شرع کے کون سے پہلو ہیں جو دیت کی ادائیگی کے لیے شرعن حکمن یہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے؟ اس اجازت کے لیے زیادہ مناسب ہوگا کہ ہماری جو شرعی فورمز ہیں ہمارے, وہاں یہ ڈسکس کیا جائے اور اس کیس کو آمنہ عارف کے اور عمران عارف کے باپ بیٹی کے کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر, میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت اسٹڈی کیا, اس پہ بڑی تحقیق کی. جب یہ واقعہ ہوا پرسوں تو میں نے تحقیق کی اس پہ کہ دیت کن شرائط کے تحت دی جا سکتی ہے. دیت کوئی خون بہا اس طرح کا نہیں ہے کہ جی آپ دانستہ مجھے قتل کر دیں. اور میں نے آپ کو ایک کیس میں بتایا تھا ارشد امین چودھری کے بھائی کے قتل میں کتنے پیسے دیے گئے, ٹیفی بٹ نے دیے تھے نا. تو وہ تو گن پوائنٹ پہ تھے کہ آپ دیں وگرنہ ہم یہ کر دیں گے. تو کیا دھمکی کے ساتھ مشروط کیا جا سکتا ہے دیت کو؟ دیت وتھ دھمکی, دیت وتھ تھریٹ, دیت وتھ خوف. دیت
کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے، ان حالات کے تقاضے کے مطابق. اگر وہ حالات نہیں ہیں، وہ صورتحال نہیں ہے، تو ہم دیت نہیں دے سکتے. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ڈیفنس میں لاہور کے ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک کم عمر ڈرائیور جو ہے اس نے دوسری گاڑی میں سوار ایک ہی خاندان کے 6 افراد کو کچل دیا. لاہور کا بڑا مشہور واقعہ نا یہ، جو نومبر میں پچھلے سال ہوا، گزشتہ سال. اس کے بعد کریک ڈاؤن بھی ہوا، کریک ڈاؤن بھی ہوا کم عمر نوجوانوں کے خلاف. ٹریفک پولیس نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی. کیا رزلٹ نکلا؟ کچھ بھی نہیں. اس میں دیت کا معاملہ آیا. پھر جناب اس طرح کتنے، ریمنڈ ڈیوس میں آپ کو مثال دے دی، ارشد امین چودھری کی مثال دے دی. یہ دیت کا معاملہ جہاں جہاں بھی آیا اس میں شرعی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. میں کہتا ہوں کہ اس کو پولیس کیس کی بجائے شرعی کیس کے ٹرائل کے طور پہ لیا جائے، شرعی ٹرائل کیا جائے اس کا. اور اس میں دیکھیں، بہت خوش ہوا ہوں میں اس بات پر کہ چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ہی کیس میں حکومت کی ایک اپیل پہ، قادیانی جو کیس تھا، اس قادیانیت کے کیس میں کچھ پیرے حذف کیے اور علماء کرام کو، خطبہ کو، بہت مذہبی معروف شخصیات انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان، ان کو عدالت میں بلا کے ان کی باتیں، گفتگو سنی، ان کی آراء لیں. ایون جو ہمارے مفتی اعظم پاکستان ہیں جسٹس تقی عثمانی صاحب، ان کو بلایا گیا. ان سے پوچھا کہ کیا کہتا ہے دین اس میں. قادیانیت کو کافر قرار دیا گیا. تو کفر کے اس فیصلے کے بعد جو آئین کا حصہ ہے ہمارے 1974 میں جو ہوا، اس آئین کے تحت اس میں جو اضافہ کیا گیا، جو کچھ کیا گیا، اس کی روشنی میں ایک نیا فیصلہ دے دیا عدالت نے. میرا خیال ہے کہ ہم اس ایشو کو بھی اسی انداز سے لیں، اور بلکہ میری عدالتوں سے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس کا از خود نوٹس لیں. سو موٹو کے تحت آمنہ عارف اور عمران عارف کے کیس کو شرعی تقاضوں کے مطابق دیکھا جائے، اور اگر واقعتاً وہ اچھا، اس وقت تک اس خاتون کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، یہ سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے اس طرح کا فیصلہ جو ہے. پھر وہ اسلامی نجاتی کونسل کو بھیجے، پھر فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کے زیر سماعت لایا جائے. اس سماعت کے دوران ایسے فیصلے کیے جائیں. دیکھیں، بڑا آسان ہے، آپ کسی کی جان لے لیں اور اس کی قیمت ادا کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک امیر زادے نے، ایک دولت مند نے ایک غریب خاندان کو خرید لیا اور اپنی جان بچا لی نا. اپنی جان دیکھیں، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. آپ عیب اور جرم پر پردہ ڈال دیں گے دولت کے ذریعے، کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ نہ ڈالیں. آپ ایک مثال بنا دیں، اسے ٹیسٹ کیس بنائیں اور اس کو مثال بنائیں کہ پہلے سانحہ کارساز کا بھی کچھ بنا ہی نہیں، ایسی ضمناً بات ذہن میں آ گئی تو دوسرا سانحہ کارساز ہو گیا. آپ اگر تیسرے سانحہ کارساز سے بچنا چاہتے ہیں تو آمنہ کے کیس کو ٹیسٹ کیس بنائیں، شریعت کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کریں. اس وقت تک نتاشا ملزمہ کو ضمانت پہ رہائی نہیں ملنی چاہیے، بریت نہیں ہونی چاہیے، کیس وڈرا نہیں ہونا چاہیے، دیت کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے، جب تک کوئی شرعی فورم اس کا فیصلہ نہ کرے.